اللہ سے رشتہ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو گے تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ دوست حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ دعائیں رب واقف ہے تمہارے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تمہاری، ذرا صبر کرو۔ سکون پتہ کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ سچا دوست صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ عورت کا پردہ، عورت پر پردہ ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ شوہر اور بیوی، جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ لڑکیاں، لفظ لڑکیاں تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ خوش نصیب عورت، دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ شوہر کا بازو، خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ کچھ رشتے کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کے بھی نہیں اڑتے۔ بے قدرے، وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ عورت نہ سمجھوں کے لیے نفس، ہوس اور جاننے والوں کے لیے روح، سانس ہے۔ ہم سفر مان رکھنے والا ہو تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہم سفر کی اہمیت، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار ہونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ نکاح، لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ من پسند چیز، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔